السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، برادران اسلام، آج کے جمعۃ الخطبۃ المبارک کا عنوان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنے والے کا مقام۔ حضرات، سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہم مصطفیٰ پر، آقا پر، کملی والے پر
وہ درود پڑھتے ہیں جس پر مصطفیٰ کی مہر ہے۔ یہ سنی سنائے ہم باتیں نہیں کرتے، نہ یہ مسلمان مومن کا یہ شیوا ہے۔ کتنا میں نے یہ دیکھا، سرچ کیا، سرچ کی دنیا میں پڑھا، جی یہ درود تنجینہ ہے، یہ درود ماہی ہے، یہ درود لکھی ہزاری ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، اس عمل کا کیا فائدہ جو عمل رب کے دربار میں قبول نہ ہو؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو نماز کا حکم کیا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ ذرا محبت سے جواب دیجئے گا۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ نے ایک کام کا ایسا حکم دیا کہ خود بھی کرتا ہے اور آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ حضرات، تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے۔ مشکات کے اندر 5,757 نمبر پر حدیث ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اللہ نے جو مقام محمد عربی کو دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کو دیا، مصطفیٰ کو دیا، کملی والے کو دیا، آمینہ کے لال کو دیا، عبداللہ کے لخت جگر کو دیا، امت محمدیہ کے نوجوان کے نبی کو دیا، کسی کو ایسا مقام دیا نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا اے میرے نبی، مکے کے چودھریوں کو بتا دو، مکے کے اور مدینے کے بسنے والے بدوؤں کو بتا دو، چاروں چیف کمانڈر کو بتا دو۔ کون سے چاروں چیف کمانڈر؟ ابو بکر کو بتا دو، عمر کو بتا دو، ذوالنورین کو بتا دو، حیدر کرار کو بتا دو، 1,44,000 صحابہ کو بتا دو۔ اللہ جی کیا بتاؤں، میں نے جب پڑھنا شروع کیا میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ کہا میں بھی کرتا ہوں، آسمانی نوری فرشتے بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اللہ جی؟ رب کا کلام کہتا ہے، کلام ربانی ہے، اللہ نے اس کو قرآن بنا کر میرے آقا کے سینہ انور پر اتار دیا۔ وہ رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ نوجوانوں سوئے نہ رہو، درود پاک کی اتنی برکت ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہاری دنیا بھی اعلیٰ بن سکتی ہے، تمہاری آخرت بھی اعلیٰ بن سکتی ہے۔ میرے رب کا کلام کہتا ہے، سورۃ احزاب 33 نمبر سورت اور آیت نمبر 56 میں موجود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہا میں بھی کرتا ہوں۔ اب میں نے صحیح البخاری میں 356 نمبر صفحہ ہے، اس آیت کی تفسیر کو پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا، یہ ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔
کہ اللہ کا درود پڑھنا ایسا نہیں جس طرح فرشتوں کا درود بھیجنا ہے، فرشتوں کا درود پڑھنا ایسا نہیں جس طرح انسانوں کا درود بھیجنا ہے، یہ ایک الگ الگ بات ہے۔ اللہ نے 3 چیزوں میں یہ آیت کو بانٹ دیا۔ اللہ نے میرے رب کا درود پڑھنا کیا ہے؟ ابو العالیہ کہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کا درود پڑھنا فرشتوں جیسا نہیں، رب کا درود پڑھنا انبیاء جیسا نہیں، رب کا درود پڑھنا انسانوں جیسا نہیں، رب کا درود پڑھنا اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جماعت ملائکہ کی ہے اور زبان رب العالمین کی ہے، شان مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کی جماعت میں میرے رب جو ہیں، فرشتوں کی جماعت میں مصطفیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی رفیقت بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ، میرے رب نے کیوں فرشتوں کے سامنے رب العالمین نے میرے نبی کی شان بیان کی، میرے نبی کی سرداری بیان کی، کیوں کی؟ کیا وجہ؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اس لیے لکھا ہے کہ ان نوری فرشتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میرے نبی کی شان کے مقابلے میں بھی تمہارا مقابلہ چل سکتا نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کا درود پڑھنا۔ آئے فرشتوں کا درود پڑھنا کیا ہے؟ فرشتوں کا درود پڑھنا، ملائکۃ یصلون علی النبی، فرشتوں کا درود پڑھنا یہ ہے کہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتے ہیں، اے اللہ محمد کی شان بڑھا دے، اے اللہ 2 جہانوں میں محمد کی سرداری عطا کر دے، اے اللہ اپنے نبی کو اور فاطمہ کے بابا کو اور حسن حسین کے نانا کو اور صدیق کے یارہ کو اے اللہ اتنی شان اور عظمت دے دے کہ کسی کی شان محمد کے عربی سے بڑھ نہ سکے۔ یہ ہے درود پڑھنا فرشتوں کا، یہ ہے دعا کرنا۔ درود بھی ایک دعا ہے۔ اب بات آ گئی امت محمدیہ کی، مومنوں کے حصوں میں کیا چیز آئی؟ اللہ کا کلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں کو مخاطب ہے، ایمان والوں کو مخاطب ہے، بے ایمان کو مخاطب، یہ ذرا نفی کیجئے گا بڑی غور سے۔ بے ایمان کو مخاطب توحید والوں کو مخاطب ہیں، شرک والوں کو مخاطب نہیں، سنت والوں کو مخاطب ہیں، بدعت اپنانے والوں کو مخاطب نہیں ہیں۔ کہا اے اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ نے امت محمدیہ کو 2 چیزیں نواز دی۔ کہا ایک درود پڑھنا ہے، دوسرا سلام پیش کرنا ہے۔ سلام پیش کرنے کا صحیح البخاری میں 4797 نمبر پر حدیث ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فدا و ابا و امی، کہا اللہ کے رسول سلام بھیجنے کا تو طریقہ آ گیا، صلات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ سلام بھیجنے کا طریقہ سمجھے۔ سلام بھیجنے کے لیے یہ وہی سلام ہے جس کو تم فجر کی نماز میں پڑھتے ہو،
یہ وہی سلام ہے جس کو تم ظہر کی نماز میں پڑھتے ہو، یہ وہی سلام ہے جس کو تم عصر کی نماز میں پڑھتے ہو، یہ وہی سلام ہے جس کو تم مغرب کی نماز میں پڑھتے ہو، یہ وہی سلام ہے جو تم عشاء کی نماز میں تشہد کی حالت میں پڑھتے ہو، یہ وہی سلام ہے جو تم اشراق کی نماز میں پڑھتے ہو، یہ وہی سلام ہے جو تم نوافل میں پڑھتے ہو، یہ وہی سلام ہے جو معراج والا سلام ہے۔ حضرات، صحیح البخاری 2012 نمبر پر حدیث ہے، میں محبت سے سلام پڑھتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ہے سلام، میرے نبی کا فرمان ہے۔ مشکات کے اندر حدیث ہے، کہا آپ ایک دن صحابی رسول ساتھ تھے، کہتے ہیں کہ میں نے باغ میں دیکھا اللہ کے رسول، اتنا ٹائم بیت گیا، سجدہ ریز ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ ریز ہوئے، اتنا لمبا سجدہ ریز ہوئے، مجھے فکر پڑ گئی کہیں جان تو نہیں نکل گئی۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، مسکراتے ہوئے کہنے لگے میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا جس نے آپ کے اوپر اللہ نے، جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ کہا میرے نبی کو بتا دو، سجدے سے سر اٹھا دو۔ اے میرے صحابی، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنا اعزاز دیا ہو، اتنا انعاموں سے نوازا ہو، نبوت کا تاج مجھے پہنایا ہو۔ کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، کہتے ہیں جو آپ پر ایک دفعہ سلام پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، ذرا محبت سے پڑھے، جاگ کر بیٹھے، مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی فضیلت سن رہے ہیں، ایک دفعہ سلام بھیجتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کہا جو ایک دفعہ مجھ پہ سلام بھیجتا ہے، عرش والا رب 10 دفعہ اس پہ سلام بھیجتے ہیں۔ حضرات، ایک صحابی رسول نے پوچھا بڑی محبت سے، کہا اے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سلام کا تو طریقہ ہمیں آ گیا۔ کس کا طریقہ آ گیا؟ سلام کا۔ اب صلات کا طریقہ کیا ہے؟ ذرا محبت سے پتہ چلے، یہ مصطفیٰ نبوت کے دیوانے بیٹھے ہیں، آقا کے رسالت کے دیوانے بیٹھے ہیں، محبت سے آپ نے کعب بن عجرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہاتھ پکڑنے والے بھی اعلیٰ، جن کا ہاتھ پکڑا وہ بھی اعلیٰ۔ رب العالمین کا کلام کہتا ہے جنہوں نے ہاتھ پکڑا اس کے بارے میں رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ سورۃ انبیاء 21 نمبر سورت اور آیت نمبر 107 میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کہا ہاتھ پکڑا ہوا، جی اللہ کے رسول صلات کا طریقہ کیا ہے؟ ذرا محبت سے آپ پڑھیے گا،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نوجوانوں، پتہ چلا ہمیں یہ معلوم ہوا صلاۃ کا بھی طریقہ آ گیا اور سلام کا بھی طریقہ آ گیا. ایک صحابی رسول اٹھا، ابن خزیمہ میں 1733 نمبر پر حدیث ہے. کہنے لگا اللہ کے رسول فدا و ابا و امین. کس قدر پیارا انداز تھا مصطفیٰ کو بلانے کا. کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. کہا کہ آپ یہ بتا دیں کہ ہم آپ پر درود تو پڑھیں گے لیکن مٹی کی تو فطرت ہے کہ وہ جسم کو کھا جاتی ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جاتی ہیں. کہا یہ بتائیں آپ تک درود پہنچے گا کس طرح؟ کہا جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. ذرا محبت سے پڑھے صلی اللہ صلی اللہ. کہا اے میرے امتی، اے میرے صحابی، محبت سے جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کرو. کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ تک درود پہنچے گا کس طرح؟ آپ کی ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، مجھے ذرا گارنٹی دیجئے. آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ جمعے والا دن اس قدر بابرکت ہے، یہ قسمت کی بات ہے، یہ گنے چنے لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے جمعے پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، سجدہ ریز ہونے کی. وہ توفیق نہ دے تو کچھ بھی ہو سکتا نہیں. کہا کس طرح؟ کہا جمعے والے دن قیامت برپا ہوگی. جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کو فوت کیا گیا. کیوں؟ جمعے والے دن ہی سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے دربار میں اکٹھے کیے جائیں گے. کہا جب بھی تم جمعے کا دن آئے کثرت سے درود پڑھو. جب تمہاری جان نکل رہی ہو تو تم کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ مجھے گارنٹی دے دے. آپ نے محبت سے زبان نبوت سے الفاظ بولے ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. حدیث سے نبوی سن رہے ہیں. کہا اللہ نے مٹی کو حکم دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا سکتی نہیں. ایک اور دیوانہ اٹھا، مشکات کے اندر 964 نمبر پر حدیث ہے. کہتے ہیں اس نے کہا اللہ کے رسول ہم چلتے پھرتے بھی درود پڑھتے ہیں، کو اس طرح کا اللہ کا نظام ہے؟ نوجوانوں محبت سے سنیں. کہا کہ جو شخص مجھ پہ چلتا پھرتا بھی درود پڑھتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ذرا توجہ سے سنیں. ایمان کا وزن تھا.
ختم نبوت کی رسالت کے ڈنکے بجانے کا وزن تھا. کہاں ایک دن درخت پر چڑھے ہوئے تھے, اتنی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں تھیں, صحابہ نے مذاق کیا, محبت سے پیار سے آپ کو تنگ کیا. آپ نے مصطفیٰ نے اپنی نظر سے دیکھ لیا, آپ نے سب صحابہ کو بلا کر کہنے لگے, او تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں کی بات کرتے ہو, رب کبریا کی قسم ہے یہ گوشت کا وزن نہیں, یہ ہڈیوں کا وزن نہیں, یہ توحید کا وزن ہے, یہ نبوت رسالت کو ماننے کا وزن ہے, یہ اس رسالت پر چلنے کا وزن ہے, یہ سیرت پر چلنے کا وزن ہے, یہ صورت پر چلنے کا وزن ہے, یہ عملی زندگی اپنانے کا وزن ہے. کہا اگر ان دو پنڈلیوں کو ایک پرلے میں رکھ دیا جائے, دوسرے پرلے میں احد پہاڑ رکھ دیا جائے تو ان پنڈلیوں کا مقابلہ کر سکتا. کہا عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں, ان للہ ملائکۃ حین یبلغون امتی والسلام. کہا جو میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے, اللہ نے بے شمار لا تعداد فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے, جو میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. ذرا محبت سے پڑھے, صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بندہ سوچنا شروع کر دے کس طرح پہنچتا ہے. ہمارا کام ہے مصطفیٰ کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی حدیث کو اتھینٹک طریقے سے 964 میں مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے. کہا کہ ہمارا صرف کام ہے جتنا مصطفیٰ نے بتایا ہم اتنا کر گزرے, جہاں سے روکا وہاں سے رک جائیں. اللہ اعلم بمرادہ, میرا رب جانتا ہے کہ وہ کس پروٹوکول میں درود پہنچایا جاتا ہے. لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے, ذکر اس دا بستی بستی صلی اللہ علیہ وسلم, گونج اٹھی اے ابو ہریرہ دی مسجد صلی اللہ. اس دے عمل نے شرک مکایا, ایک خدا دا رنگ جمایا, ختم ہو گئی اصنام پرستی صلی اللہ. بے شک اس دی شان ہے اچھی, پیار نال رب نے اونوں بخشی, سارے انبیاء تے بالا دستی صلی اللہ. دیکھے دنیا بھر دی دولت, اللہم اجعلنا منہم. حقیقت بات ہے جس کے پاس مصطفیٰ جیسی دولت مل جائے اسے کسی دولت کی ضرورت نہیں, اسے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے کسی حوض کی ضرورت نہیں. دیکھے دنیا بھر دی دولت مل جائے اگر اس دی محبت, پھر بھی یہ نعمت سستی صلی اللہ. آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے, خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ یہ سعادت دے دے کہ جمعہ پڑھنا ہے, ہر قدم کے بدلے نیکی ملتی ہے, جہنم دور ہو جاتی ہے.
اللہ کے بنائے ہوئے رجسٹروں میں نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ رب کا بندہ ہے، یہ آقا کو ماننے والا بندہ ہے۔ آؤ ایک یہودی کا واقعہ ہے، کہنے لگے وہ یہودی تورات پڑھتا تھا۔ کیا پڑھتا تھا؟ تورات کس کے اوپر اتری؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ اب اس نے تورات کو کھولا۔ نوجوانوں ذرا محبت سے، یہ واقعہ تاریخ عرب کتاب ہے، اس میں یہ درج ہے۔ جب اس تورات کو کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا، میرے مصطفیٰ کا نام لکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کے بارے میں رب کا کلام کہتا ہے۔ وہ کون سی صفات لکھی تھی؟ اللہ کا کلام کہتا ہے، سورۃ احزاب 33 نمبر سورت اور آیت نمبر 45 سے 46 میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جب اس نے صفات پڑھی تو کہنے لگا، اس کو بند کر کر آپ پہ درود و سلام بھیجا کہ اس نبی پر درود ہو۔ وہ بندہ انتہائی گناہگار تھا۔ کیا تھا؟ انتہائی گناہگار تھا، کبھی نیک عمل نہیں کیا، میرے آقا کو آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ابھی تو میرے آقا دنیا پہ آئے بھی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ اتنا گناہگار، بستی والے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ہوا کیا کہ اس وہ فوت ہو گیا، بستی والوں نے اسے جا کے جنگل میں پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا؟ جنگل میں۔ جب جنگل میں پھینکا، کہا ہم نے اس خبیث کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ اللہ نے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، اے میرے موسیٰ، میرے اس بندے کا جا کے جنازہ بھی پڑھانا ہے اور آپ نے پڑھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی اتنا ذہین ہوتا ہے، اتنا فتین ہوتا ہے، یہ نہیں کہا اللہ کیوں، نہیں، کہا جی اللہ جی، جو حکم ربی۔ آپ نکل پڑے۔ قوم نے پھر نبی کی بات کو ٹالنا نہیں تھا۔ جب ادھر پہنچے تو اس کو اس ڈیر میں اٹھایا۔ آپ نے اس بستی کے رہنے والوں کو کہا، اس کو غسل دو، زبان سے کوئی بات نہ بولنا، میرے رب کا حکم میری طرف آیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی۔ کہا موسیٰ ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، ہم مانتے ہیں، ہم نبی کی نفی نہیں کرتے۔ آپ نے وہ جنازہ ان لوگوں کو کہا اس کو غسل دو، غسل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ پڑھا لیا، اس کے بعد قوم نے کہا ہم نے اس کو دفنا بھی دیا ہے، وہ بتا دو اس نے کون سا عمل کر لیا ہے، اس نے کون سا عمل کر لیا ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، اے اللہ یہ بتائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹی ہستی نہیں تھی، علیہ السلام جن کے بارے میں رب العالمین نے قرآن سجا کر رکھ دیا ہے، بار بار کہا ہے میرا موسیٰ، میرا موسیٰ،
میرے منہ سے نے یہ کیا، میرے منہ سے نے یہ کیا۔ اللہ نے قرآن میں 131 آیات میں 136 دفعہ موسیٰ کا نام لیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ بندے نے کیا کیا، یہ تو بڑا گناہ گار ہے، ناپاک جسم تھا، یہ کس طرح پاک ہوا؟ کہا کہ یہ تو نہیں بتا سکتا، یہ ضرور بتاؤں گا موسیٰ کہ میں نے تیرے رب کی رحمت اس پر کس طرح غالب آ گئی۔ کہا اس بندے نے اس طرح تورات کھولی، کھولتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی وہ نبی آئے نہیں۔ نوجوانوں، ہم تو اس کی امتی ہیں، ہم نے اپنے قرآن بھی بند کر رکھ دیے، ہم نے حدیثیں سننی چھوڑ دی، بس کتابوں میں یہ کہہ دیا بیٹا اٹھو، تم نے اسکول جانا ہے، تم نے یونیورسٹی جانا ہے، تم نے کالج جانا ہے۔ اور ماں ایسے کیوں نہیں کہتی؟ وہ ماں یہاں سے چل بسی جو کہتی تھی بیٹا جب اٹھو تو درود پڑھا کرو، بیٹا جب اٹھو تو مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو، لا الہ کا ذکر کیا کرو۔ جب زبان ذرا سی چلتی ہے تو ماں باپ جو دین اور دنیا پڑھے ہوتے ہیں وہ محبت سے کہتے ہیں بیٹا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جیسے ہی اللہ کا ذکر ہے ویسے ہی مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ کہا اس نے تورات میں آقا کی صفات پڑھی اور اس نے کہا کہ ان پر درود و سلام ہو۔ کیا پڑھا؟ درود و سلام ہو، تیرے رب کی رحمت اس پر، اس کے گناہوں پر غالب آ گئی، ہم نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر جنت الاٹ کر دی ہے۔ جامع ترمذی میں 3445 نمبر پر حدیث ہے، آقا منبر پر تشریف لا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا فدا و ابا و امی، مجھے تو بڑا سکون ہوتا ہے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، یہ کیا ماجرا پیش آ گیا ہے؟ کہا وہ بد نصیب نوجوان جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا، دونوں میں سے ایک کو ان کی دعائیں نہ لے سکا، کہا اس پر اللہ کی لعنت، 14 طبقوں کی لعنت۔ میں نے بھی کہا آمین، اللہم لا تجعلنا منہم۔ دوسرا آمین کیوں کہا؟ کہا وہ بد نصیب جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور صحیح معنوں میں اس کی عبادت، اس کے طریقہ کار صحیح طرح اپنا نہ سکا، صحیح طرح عبادت کو سر انجام نہ دے سکا، آوارہ پھرتا رہا، گلیوں میں، بازاروں میں، کوچا کوچا، نگر نگر پھرتا رہا، یہ نہ سوچا کہ رمضان المبارک کا مہینہ معافیوں کا مہینہ ہے۔ کہا اس پہ اللہ کی لعنت، 14 طبقوں کی لعنت۔ مصطفیٰ نے کہا آمین۔ تیسرا وہ شخص، ہم انشاءاللہ تیسروں میں سے بھی نہیں ہے، ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے، ہماری آنکھیں بھی گواہی دیتی ہیں، ہماری آخری سانس تک گواہی دے گی کہ جس نے محمد عربی کہو صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصلی علیہ، کہا وہ بد نصیب جس نے آقا کا نام سنا اور
درود نہ پڑھا، کہا اس پر اللہ کی لعنت، 14 طبقوں کی لعنت۔ جبرائیل نے کہا اے آقا آپ بھی کہہ دیں آمین، اللہم لا تجعل منہم۔ حضرات یہ دیکھیں محمد بن سلمان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا اے ابا جان آپ کے لیے کیا اللہ نے انعامات دیے ہیں؟ خواب میں دیکھا نیک تھے، بیٹا بھی تہجد گزار تھا، باپ بھی تہجد گزار تھا۔ کہا ہاں بیٹا اللہ نے مجھے اسی بیس پر معاف کر دیا ہے کہ جب میں حدیث لکھتا تھا ساتھ یہ لکھتا تھا، پوری طرح لکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ لکھنے والے نے پھر خوب یہ کہا ہے جو نام نبی دا سن کر نئی درود پہنچان دے، ملک نورانی حق اونا دے، اے بدعا فرمان دے، اللہ نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو جنت پاوے، جنت ہویا حرام بخیلا تے کیوں کر جنت جاوے، صلی اللہ جو نام نبی دا سن کے مومن جیڑے درود پہنچان دے، ملک نورانی حق اونا دے، اے دعا فرمان دے، اللہ بخشے جنت تینوں تے ساتھ رسول الہی، منظور دعا نورانی ملکاں تے وچ دربار الہی، آئے جو شخص چاہتا ہے میرے دنیا اور آخرت کے غم مٹ جائیں۔ ایک صحابی رسول کہنے لگا حدیث ذرا لمبی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، کہا اگر میں اتنا حصہ پڑھ لوں، اتنا حصہ پڑھ لوں تو تیری زندگی کے لیے آقا نے کہا بہتر ہے زیادہ کر لے۔ کہا اگر سارا دن میں درود ہی پڑھتا رہوں، سوال کرنے والے بھی اخیر تھے، صحابی رسول تھے نا۔ کہا اگر میں جامع ترمذی میں 2457 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ اگر میں سارا دن درود پڑھتا رہوں، نوجوانوں اللہ نے تمہیں ایسا نبی عطا کیا ہے جس کے اوپر درود پڑھنے سے تمہارے گناہ بھی مٹتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی گارنٹیاں بھی دیتا ہے۔ کہا اگر میں سارا دن پڑھوں تو کیا ملے گا؟ کہا اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، کہا اللہ تیری دنیا اور آخرت کے غم مٹا دے گا، اور اللہ ویغفر لک ذنبک، اور اللہ تیرے 360 جوڑوں کو معاف کر دے گا۔ ذرا محبت سے پڑھیں صلی اللہ۔ حضرات آگے آئیں، جو شخص آقا پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟
ایک دفعہ یہ فرشت پیش ہونے لگی ہے، ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، یہ 3614 نمبر پر، اور جامع الصغیر کے اندر 3614 نمبر پر حدیث ہے، کہا جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل کر دیتے ہیں۔ وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَاتٍ، اللہ زمین آسمان میں 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ آگے آئیں حدیث قدسی سنیں، پتہ چلے میرے نبی نے فرمایا، جس نے 3334 نمبر پر حدیث موجود ہے جامع الصغیر میں، کہا جس شخص نے یہ میرا عمل ہے، آج سے نہیں جب سے میں نے حدیث پڑھی تھی میں نے یہ عمل کو نہیں چھوڑا، کہا جس نے 10 دفعہ مجھ پر درود پڑھا۔ کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ درود پڑھا، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، جس نے مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھا، بشفاعت یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا محمد اس کی سفارش خود کریں گے۔ حضرات آگے آئیں، ایک ایسی حدیث سنا کر اجازت چاہوں گا، اس قدر پیاری حدیث ہے، کہا جس نے مسند احمد میں یہ 6605 میں یہ حدیث ہے، کہا جس نے ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھا۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، اللہ اس پر الملائکۃ 70 صلاۃ، اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آئیں اسی طرح طبرانی شریف حوالہ نوٹ کر لیں، 899 نمبر پر حدیث ہے اور صفحہ نمبر 126 اور جلد نمبر 2 ہے، کہا جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا، 10 دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، جو 10 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آگے اللہ جی صلی اللہ علیہ مئۃ، کہا جو مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ، جو مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھتا ہے، کتب اللہ لہ بین عینیہ، بہت پیاری حدیث ہے، کہا یہ 2 آنکھوں کے درمیان براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، یہ 2 نوجوانوں توجہ سے حوالہ نوٹ کر لو، اپنے سے بات نہیں کر رہا، حوالہ یہ ہے طبرانی شریف اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 حدیث نمبر 899 میں لکھا ہے، 2 آنکھوں کے درمیان اللہ قیامت والے دن یہ اس کے آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے اور جہنم سے بری کر دیا گیا ہے۔ آگے یہ گفٹ دیکھے کیسا ہے، اور تم یہ انسٹاگرام استعمال کرتے ہو، اور تم اس پہ یہ حدیثیں کیوں نہیں پھینکتے، واٹس ایپ پہ تم یہ حدیثیں کیوں نہیں پھینکتے، فیس بک دیکھ دیکھ کے ساری رات اپنی بربادی میں گزارتے ہو، تم مصطفیٰ پر درود کیوں نہیں بھیجتے؟ کہنے لگے کہ آگے جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کہا کہ قیامت کا دن ہوگا مع الشہداء، کہا قیامت کا دن ہوگا
اسکن اللہ یوم القیامت مع الشہداء، قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اس کو شہداء میں اٹھائیں گے، شہداء کی جماعت میں ہوگا۔ تو درود کس پر پڑھنا ہے؟ اللہ کا کلام ترجمانی کرتا ہے، رب العالمین کا کلام کہتا ہے۔ سورت آل عمران تیسری سورت اور آیت نمبر 144 میں ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ دوسرے مقام پہ آئیں، سورت فتح 48 نمبر سورت اور 47 نمبر سورت اور آیت نمبر 29 میں ہے، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ تیسرے مقام پہ آئے، رب العالمین کا کلام بتاتا ہے کس پہ درود پڑھنا ہے۔ نوجوانوں، اللہ کا کلام کہتا ہے، اللہ نے اس سورت کا نام ہی سورت محمد رکھ دیا ہے۔ 47 نمبر سورت اور آیت نمبر 2 میں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ۔ آخری مقام سن لیں، سورت احزاب 33 نمبر سورت اور آیت نمبر 40 میں ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلامان محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر مقام محمد۔ کہو صلی اللہ ہے قرآن میں موجود، فرمان خدا ہے، کلام خدا ہے، کلام محمد صلی اللہ سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل۔ یہ میرے مسلک کی دعوت ہے، یہ میرے مسلک کی فکر ہے، یہ میرے مسلک کی سوچ ہے، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان 106 راوی روڈ کی سوچ ہے، یہ مرکز ابو ہریرہ کے آنے والوں کی یہ سوچ ہے۔ سر اور دل سوچ گھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پر جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔